السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں؟ ایریز دوستوں، خاص کر آپ کیسے ہیں؟ نئے ویک کا آغاز ہو چکا آپ کے سامنے۔ پچھلے کچھ دنوں سے، جیسا میں نے آپ سے کہا بھی تھا لاسٹ ویک میں، کہ پاکستان عجیب و غریب مسائل سے گزر رہا ہے۔ یقیناً آپ سب بھی اس سے گزرے ہوں گے، سب افسردہ ہوں گے اپنے اپنے طور پہ۔ ذہنی الجھنوں اور تکلیفوں کا یہ ایک فیز ہے جسے ہم سب قوم ساری گزر رہی ہے۔ بہرحال ہمارا اپنے اوپر اختیار ہے کہ ہم ان حالات سے ہٹ کے اپنی زندگی کو خود کیسے بہتر اور پرسکون کر سکتے ہیں۔ گو کہ کچھ ایسے ملکی حالات ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہماری نفسیات، ہمارے فائنانس، ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ مطلب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے جس طرح کی فضا سے میں گزر رہا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہوں گے، تو تکلیف کا ایک سائیکل ہے ہم سب کے ذہنوں میں۔ خدا آسانیاں فرمائے۔ آپ کے ویک پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں جناب کہ اس میں بڑی خوبصورت سی 2-3 چیزیں آپ کو سمجھانے کی ہیں۔ مون جوپیٹر پوزیشن جب چینج ہوتی ہے تو وہاں پہ حالات زندگی کے چینج ہوتے ہیں، باہر سے آنے والی اپرچونٹیز ہمیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات جو دوسرے شہر یا دوسرے ملکوں سے ریلیٹڈ تھے، جو کبھی پینڈنگ تھے۔ اچھا، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ کی جاب بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کی سیٹلمنٹ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے رشتے ناتے جو آتے ہیں جن کا تعلق دوسرے شہروں سے ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا پرپوزل کوئی سیٹ اپ ہے تو آپ کو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ ویک جو ہے آپ کو مثبت کنٹرول دیتا ہے، اچھا حالات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دوسری چیز زیادہ امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی کہ جہاں مواقع بہتر بنتے ہیں، جہاں نئے بزنس اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی، خاص کر میں بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ کہوں گا، تو وہاں پہ ساتھ ساتھ آپ کے لیے اخراجات کا کنٹرول اور یہ ساری چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ اور بہتر بنتی ہوئی دکھائی دیتی۔ آپ کو البتہ اپنے مالی معاملات کو اگلے 2-3 مہینوں میں تھوڑا سا بجٹنگ کر کے مینج کرنا ہوگا۔ ذاتی تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ایک بہتر ٹائم ہے۔ اگر ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم، کوئی ایشوز چل رہے تو ریلیشن شپ کی جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر وہ ایریا جہاں ہم لوگوں کے ساتھ مل کے چلتے ہیں وہ ایریا ہمیں افیکٹ کرتا ہے، ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو اس ایریا کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے اور احتیاط کے ساتھ چلنا ہے، اور اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رفٹ، کوئی رنجش، کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے تو اسے پازیٹیو اپروچ اور انرجی کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم نیگیٹو ہوتے ہیں تو ہوتے چلے جاتے ہیں، جس رو میں بہکتے ہیں وہ بہکتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں چیزیں بہتر ہونے کی بجائے ہمیں اسی میں ایک وشیس سے سرکل میں لے جاتی ہیں جہاں متنفر ہو جاتے ہیں اپنوں سے۔ یہ پلانٹری پوزیشن ذرا سی اس طرح کی ہے، کیونکہ اگر ابھی یہ ایسا ہوا تو آگے آنے والی پلانٹری پوزیشن میں کچھ پیریڈ ایسا آئے گا جو ذرا زیادہ ٹف ہوگا۔ میں ابھی اسے ایکسپلین نہیں کر رہا، کیونکہ یہ موضوع ہمارا اگلے 3 ویک کے بعد ڈیولپ ہوگا، ہم اس کے اوپر اس وقت بات کریں گے۔ سرے دست میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیریڈ آپ کا اچھی امپرومنٹ چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ بزنس سے ریلیٹڈ، خاص کر ایسے لوگ جن کا پیپر، جن کا کاسمیٹکس اور جن کا بلڈنگ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بزنس ہے، ان کے لیے کچھ اچھے اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میڈیکل پروفیشن اور دوسرے لوگوں کے لیے، جیسا ہائر ایجوکیشن، ٹیچنگ یا اس طرح کے اگر ایریا میں آپ انٹر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کے لیے نئے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کوئی ایگزام یا کوئی ایسی چیز جس میں آپ نے اپیئر ہونا ہے، اگر وہ آپ کے سامنے موجود ہے تو اس کے اوپر پراپر کنسنٹریشن کیجیے گا، پراپر توجہ دیجیے گا۔ بچوں کے حوالے سے ذرا سا میں پیرنٹس کو یہ کہوں گا، اسپیشلی ٹین ایجر بچوں کے حوالے سے، کہ ذرا چونکہ لاسٹ منتھ ہیں، اگر ان کے سمیسٹرز یا ایسی چیزیں چل رہی ہیں تو تھوڑا سا ان کو مینج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ٹائم مینج کیجیے گا، سپروائز کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کا کنسرن جو بنتا ہوا دکھائی دیتا وہ فیملی میٹرز میں بچوں کے ساتھ ہے، اور بچوں میں مارس 5th ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ ذرا سا ڈسٹربنس لے کے آتا ہے، کنسنٹریشن پرابلمس ہوتے ہیں۔ اگر ٹائملی ہم چیزوں کو سنبھالتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، تو بچے عموماً بہتر طریقے پہ پرفارم کرتے ہیں۔
اور پیرنٹس کی سپرویژن بہرحال ہر حال میں ہونا بہتر ہوتی ہے۔ ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ مسائل چلے آ رہے ہیں، ہمارے موبائل فون کی وجہ سے پوری قوم متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن ہمارے بچے، ٹین ایجر بچے جو ہیں، ان کا فوکس کرنا، کنسنٹریٹ کرنا ان کا ختم ہو چکا ہے، کتاب سے رابطہ کم ہو چکا ہوا ہے۔ اور آسٹریلیا میں آپ نے ابھی پڑھا ہوگا، میں بالکل پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے موبائل کے سوشل میڈیا کانٹیکٹ کے لیے بچوں کی عمر کی حد 16 ایئرس کر دی ہے۔ جبکہ یہاں میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، مائیں اکثر انہیں اپنے آپ سے جان چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے، تو تھوڑا سا پلیز ذرا سا اس سلسلے کا خیال کیجیے گا۔ یہ دوستو اس ویک کی ساری پلانٹری پوزیشن ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ٹورسیرین آپ کے لیے 9th ہاؤس امپورٹنٹ میسیج لے کے آ رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ کے انکم سے متعلق میں یہ بات کروں گا کہ انکم ہاؤس اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تمام پاکستانیوں کا اپنے معاشی معاملات سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے اخراجات ہماری انکم سے بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مینیج کرنا زندگی مشکل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہمارے پولیٹیکل اور لا اینڈ آرڈر سچویشن، انسرٹینٹی، ڈپریشن، یہ ملے جلے جو فیکٹر ہیں، اس نے ہمارے مزاج کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ٹورسیرین چونکہ ایک بڑی اچھا آپ کا سائن ہوتا ہے، ہائیلی سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، تو چینج ہونے والی صورتحال میں آپ کے اوپر نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جو انگزائٹی کا ایک ویک پچھلا گزرا ہے، انسرٹینٹی کا، اور ابھی تک اس کے سائیڈ افیکٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ میری ڈبیٹ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ خبر اثر کرتی ہے، اور اثر جب کرتی ہے تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر ہونے کی وجہ سے ہماری پرسنل زندگی میں چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے ہماری بزنس سچویشن، اس میں انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے، کچھ کے بیچاروں کے انٹرویوز ہوں گے، کچھ ایسی چیز ہوگی لاسٹ ویک میں ایسی جو سفر ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کے نوکری کے معاملات میں اور بزنس میچورٹی کے معاملات میں کچھ ڈیلے ہوا۔ یہ ڈیلے جو ہے ابھی آپ کا یعنی ٹائم پیریڈ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ابھی دوبارہ سفر کر کے جانا پڑے کام کے سلسلے میں، اور اپنے کام کی کنٹینیوٹی کے لیے جو پچھلے کچھ ویک میں نہیں ہو سکا انفورسین ریزنز کی وجہ سے، ویئر ایز سین ریزنز تھی، میں انفورسین تو نہیں کہتا، اس کی وجہ سے تو آپ دوبارہ سفر کیجیے گا، پلان کیجیے گا۔ یہ ویک آپ کے لیے اچھا ہے آپ کے معاملات زندگی کو چلانے کے لیے، خاص کر بزنس کی میٹنگ اور جاب سے ریلیٹڈ، یہ دو ایریا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز جو بنتی ہے وہ بنتی ہے آپ کی ریسیویبلس کے حوالے سے۔ انکم میں انویسٹمنٹ کر کے اگر آپ کی پیمنٹ سلو چلی آ رہی ہیں، یا آپ نے سروسز ڈیلیور کی ہیں پیمنٹس نہیں آ رہی، تو اس کے ریسیویبل کے اوپر میں بلکہ کہوں گا کہ یہ پورا ویک کام کرنے کا ہے۔ نئے بزنس وینچر کی بجائے آپ کو پرانے انویسٹمنٹ جو ہیں ان کو ریوائیو کرنا ہوگا، اس کو زندہ کرنا ہوگا، یہ چیزیں زیادہ بہتر ہوگی۔ اسی طرح ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے اب باہر جانے کی اپرچونٹی اگر آپ کو چاہیے تو یہ ٹائم فالو اپ کرنے کا ہے۔ نیٹ پہ بیٹھیں، یونیورسٹیز ڈھونڈیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آپ کے رزلٹس ایسے ہیں کہ جہاں آپ جا سکیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کیجیے گا۔ ایک چیز اور بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، چونکہ میں بہت سے سالوں سے اس چیز کو ڈیل کر رہا ہوں، کہ آج کل ہر بچہ جو ہے نا او لیول اے لیول کے بعد پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کیا سارے بچے باہر جا کے کامیاب ہوتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو سٹریس دینا، تکلیف دینا ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت کاسٹلی سبجیکٹ ہے، اور یہاں بیٹھ کے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ یہاں سے پاس ہو رہے ہیں، ڈگریز لے رہے ہیں، وہ کوئی بیکار ہوں گے، اپرچونٹی ان کو نہیں ملے گی، انہیں بھی ملے گی۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ ہائر ایجوکیشن یہاں لیجئے گا، اس کے بعد جائیے گا، کیونکہ 5th ہاؤس آپ کا ہے جہاں پیرنٹس کے اوپر دباؤ آتا ہے اولاد کا باہر جانے کا یا ایسی چیزوں کا، تو آپ کو ذرا سا ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہوگی۔
اسٹوڈنٹس کو میں خاص کر یہ بات کروں گا، بہتر ہوگا کہ یہیں کیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی بیسٹ اپرچونٹی آپ نے پرفارم کیا ہے، اسکالرشپ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو پھر ضرور جائیے، جا کے اپنی قسمت آزمائیے۔ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، اور خاص کر جب حالات ایسے انسرٹینٹی کے، میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، میرا ای میل بھرا ہوتا ہے جس میں صرف یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم کب باہر جا سکیں گے، ہم کب باہر جا سکیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ 22 کروڑ 24 کروڑ تو باہر نہیں جائیں گے، چند لوگ چلے جائیں گے، چند لاکھ چلے جائیں گے، باقی سب کو تو یہیں رہنا ہے۔ تو اسی جگہ اپنی قسمت آزمائیے، اور ہمیشہ قسمت ساتھ دیتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، محنت ہمیشہ اپنا صلہ دیتی ہے، دیر سے دیتی ہے لیکن وہ دیتی ہے۔ لیکن جو قسمت کے انتظار میں بیٹھ کے اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں، وہ اکثر میں نے دیکھا بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کا ادراک یا شعور نہیں ہوتا۔ لیکن جو اپنی قسمت آزمائی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، ان کو صلہ ضرور ملتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ بھی اپنا ہارڈ ورک رکھیے گا۔ اگر آپ کو جاب سے ریلیٹڈ ایشو ہے کہ بہت عرصے سے جاب تلاش کر رہے تھے، نہیں ملی، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی انٹرنشپ یا کوئی لیس پرائس کی بھی جاب ہے تو آپ اس کو آپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا انکم اوپننگ کا پیریڈ ہے، آغاز کا پیریڈ ہے۔ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے جنہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کرنا ہے، ان کے لیے۔ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے ٹائم زیادہ اچھا ہے، جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی، اور نئی جاب سوئچ اوور کرنے کے حوالے سے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کے لیے آسانیاں اور بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ گورنمنٹ سروس سے ریلیٹڈ اگر میں یہ بات کروں تو تھوڑا سا یہ ایک ٹف پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کچھ چیلنجز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو سروس میں رہنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا سبب ہوں گے۔ اپنے سینئرز کے ساتھ اس ویک میں کوشش کیجیے گا کہ ذرا سا برداشت کے ساتھ چلیے گا۔ کوئی ایسی چیز میٹنگ میں یا کہیں نکلتی وہاں فلیئر اپ نہ ہو، غصے کا اظہار نہ کیجیے گا۔ ری ایکشن آپ کے لیے تھوڑا سا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مالی معاملات کو میں نے بتایا کہ یہ بہتر ہے، آپ کی ایفرٹس جس سے کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہونے والی بات ہے، تو اس کے سائن یہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے دوستو آپ کی اس ویک کی پلانٹری پوزیشن۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا 7th ہاؤس، میں اسی کی بات کروں گا۔ 7th ہاؤس ہماری زندگی میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ پہلی بات کہ یہ ایک آپ کے اپوزٹ سیجیٹیریس ہاؤس ہے، اور سیجیٹیریس کے اوپر میں نے لاسٹ ویک ایک نیا پروگرام بھی لانچ کیا تھا۔ بہت شکریہ سیجیٹیرین خواتین و حضرات کا جو بہت اچھے طریقے سے اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا 7th ہاؤس جسے ہم پارٹنرشپ ہاؤس بھی کہتے ہیں، اسپاؤس ہاؤس بھی کہتے ہیں، ریلیشن شپ کا گھر بھی کہتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو جیمنائی کے لیے دوسری اہم چیز ہے، چونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مرکری جو ہے وہ بھی اس وقت 7th ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو اس وقت آپ کو اس ویک میں اجتماعی کام کرنے میں بہت فائدہ ہوگا، یا ایسے بہت سے معاملات جہاں آپ کے تعلقات دوسروں سے وابستہ ہیں، ان سے ریلیٹڈ کوئی معاملات پینڈنگ ہیں یا حل طلب ہیں، تو یہ پورا فوکس اگر آپ کا ان کے اوپر رہے گا تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اسی طرح جیمنائی خواتین و حضرات ان لوگوں کے لیے جن کے شادی بیاہ کے مسائل تھے، چل رہے تھے، حل طلب تھے، ان کے لیے بھی یہ ویک ایک ایسا ڈیسائسو ویک ہو سکتا ہے جہاں چیزیں قریب تر ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پرانی چیزیں اٹھتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، پھر نئے سرے سے واپس آتی ہیں، اور نئے کوئی آسپیکٹس، پازیٹیو آسپیکٹس بنتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ سو دوستو، یہ ویک آپ کا اس پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن، مرکری چونکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ستارہ ہوتا ہے، تو ایجوکیشن، اور ایجوکیشن میں اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اہم ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر آپ نئی کوچنگ، ٹیوشن، یہ چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے بھی
جنہوں نے کسی وجہ سے اپنی تعلیمی سلسلے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوئی، اسے ریزیوم کرنا چاہتے ہیں، اسے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بھی ایریا بہترین ہوگا۔ البتہ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کی اپنی ورک پلیس پہ انرجی لیول تھوڑا سا لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تھوڑا سا پیٹرن اس طرح کا دکھائی دیتا ہے جہاں شاید آپ انٹلیکچولی اتنے انگیج یا انوالو نہیں ہو پا رہے جتنا آپ کو ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرب یا اریٹیٹ کر رہی ہے، ڈسٹریکٹ بھی کر سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بزنس کے معاملات، اور خاص کر پرائیویٹ بزنس کرنے والے انڈیپینڈنٹ سروسز پرووائڈر جو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ چیزیں ذرا زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس پیریڈ کو آپ استعمال کیجیے گا اپنے پرانے معاملات کو حل کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، حل طلب معاملات کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے، تاکہ آپ کے لیے زندگی کا سفر آسان ہو۔ فائنینشیل میٹر میں بھی جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اچھے امکانات ہیں ریسیویبلس کے ہیں، البتہ اوور ایکسپینس کرنے سے احتیاط کیجیے گا۔ کنسٹرکشن، ڈیولپمنٹ یا کوئی ایسی چیز جس کی کوئی آپ کو گھر میں ضرورت ہے، اسے معمولی بجٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجیے۔ معمولی بجٹ سے مراد یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس حد تک جانے کی کوشش کیجیے گا، اس سے زیادہ نہ بڑھیے گا، کیونکہ انفورسین سرکمسٹانسز کچھ ایسے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو شاید آپ کے فنڈز کو ڈیلے کر سکتے ہیں یا آپ کے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ سے زیادہ لے جا سکتے ہیں۔ ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی یہ پیریڈ ذرا سا قابل غور ہے، جہاں محتاط ہونا ہو سکتا ہے۔ ہم اسٹرالوجی میں کہتے ہیں ہاسپٹلائزیشن یا کوئی ایسی کاسٹ آپ کے اوپر آ سکتی فار یور اون سیلف اور دا ادر فیملی ممبرس، یا آپ کے قریب جو ہیں ان کی کاسٹ کے اوپر تھوڑا سا میڈیکل کاسٹ، یہ آپ کے اوپر ذرا زیادہ اس ویک میں آ سکتی ہے۔ اور میں نے 7th ہاؤس کی تو آغاز ہی اسی سے کیا تھا کہ اسی کے ساتھ آپ کی چیزیں وابستہ ہیں، سارا کچھ ہے۔ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ آپ کا اگر گورنمنٹ جاب میں وابستہ خواتین و حضرات کے لیے ٹائملی اپنی پرموشن یا ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹیشن اسے پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا، اسے ڈیلے نہ لے کے آئیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال اینڈ پہ اگر کوئی ACR یا ایسی کوئی چیزیں لکھی جانے والی ہوتی ہیں تو وہاں پہ پرابلم آتے ہیں۔ آپ کی کوئی پرموشن میٹنگ یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے کسی وجہ سے ڈاکومنٹیشن نہ مکمل ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلے کا شکار ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر حسب خواہش آپ اگر کہیں ٹرانسفر چاہتے تھے، پوسٹنگ کو بدلنا چاہتے تھے، تو یہ فالو اپ کا پیریڈ ہے، لیکن بڑی محتاط طریقے کے ساتھ، اس کے ریورس افیکٹ بھی آپ کے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو، اور ریورس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جانا مشرق چاہتے تھے، مغرب کی طرف ڈائریکشن آپ کی موڑ سکتی ہے، کیونکہ سیٹرن سن مون جب یہ ایک خاص ستاروں کا کنجکشن ہوتا ہے، جب یہ بنتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی ایفرٹس کا نتیجہ آپ کی خواہش کے مطابق ہو۔ ایسے میں ہم بڑا پریسائزلی، کیئرفلی، محتاط انداز کے ساتھ اپنی ڈیمانڈ یا ایکسپیکٹیشن کو لے کے چلتے ہیں، تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایسی اس کے ساتھ ساتھ کوئی فائل آنے والی، کسی کی کوئی سفارش یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے اوپر آتی ہے، اسے بڑا کیئرفل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 10ویں گھر میں سیٹرن جب یہ آتا ہے تو یہاں پہ جا کے تھوڑی سی سٹریس یا ٹینشن دیتا ہے، اور ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے کام جو کبھی ہم مجبوراً کرتے ہیں، ڈیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے یا اور وجوہات کی، ان کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھی آنسریبل ہونا پڑتا ہے، جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنی جواب دہی کو محتاط طریقے سے رکھیے گا، تاکہ آپ کے اوپر کوئی ادر سائیڈ افیکٹ نہ آئے۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن احتیاط کے حوالے سے ہے۔ انکم کوشش کریں گے اتنی جنریٹ ہوگی احتیاط کے ساتھ، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کنسٹرکشن یا گھر میں رینوویشن، تو اس کا بجٹ پہلے بنائیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2-3 چیزوں کو آپ نے ذرا سے اس ویک میں احتیاط سے لے کے چلنا ہے۔ ایک تو یہ، اس ویک میں تمام معاملات میں آپ کی پیس سلو ہوگی،
ایموشنلی آپ زیادہ چارج ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مارس آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے. سیکنڈ ہاؤس میں مارس ہوتا ہے تو ایکسپینس، اخراجات کا اضافہ ہوتا ہے. کچھ ایسے معاملات بن جاتے ہیں جہاں صورتحال آپ کے بس میں نہیں ہوتی، آپ کو مجبوراً جسے کہتے ہیں اخراجات زیادہ کرنے پڑتے ہیں. یہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دوسری صورتحال آپ کی چیلنجز ہیں اس ویک میں جاب سے ریلیٹڈ. کچھ کمٹمنٹس ہوں گی جنہیں آپ کو پورا کرنا ہوگا. اگر کوئی اسائنمنٹس جاب سے ریلیٹڈ ہے، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، آپ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، کہیں بھی ہیں، تو آپ کو اپنی پرفارمنس کے اوپر بہت توجہ دینی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ستاروں کا کنجکشن آپ کے معاملات زندگی میں ڈیلے لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈسپلیئر یا کوئی اور ایسی چیز نوٹسز مل سکتے ہیں جو آپ کے لیے اریٹیشن کا سبب ہوں گے، یا مینٹلی جس کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے، نہ سمجھیں گے کہ یہ ایسی چیز تھی. لیکن انفورسین حالات کبھی کبھی بن جاتے ہیں. تو آپ اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں اور گزر سکتے ہیں. دوسری چیز دوستو، آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے، اپنی صحت سے متعلق بہت زیادہ کیئر کیجیے گا. میں اسپیشلی ان خواتین و حضرات کے لیے بات کروں گا جو 50s ابو ہیں. ان کے لیے اگر آپ کی کوئی ایسی بیماریاں ہیں اس کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ یہ 2-3 دن جو ہیں، اسپیشلی اگر میں یہ کہوں منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے، 3 دن آپ کی ہیلتھ ایشوز کے اوپر رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی پیمنٹس کرنی ہے، کوئی بینک لون یا کوئی اور لائبلٹیز ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ اس کا ارینجمنٹ بیفور ٹائم کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر مینیج نہیں ہوتا، ڈیو ڈیٹ سر پہ موجود ہے، تو اس کے بارے میں کوئی ریلیف لینا چاہیں تو پہلے سے لے سکتے ہیں، لاسٹ ڈیز تک انتظار نہیں کیجیے گا. رشتوں ناتوں سے متعلق ٹائم اچھا ہے. وینس 10th ہاؤس میں 7th ہاؤس میں موجود ہے. یہاں پہ کچھ اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فرینڈز یا اولڈ نیبرہڈ میں جہاں کبھی رہے تھے، وہاں سے اگر بچوں کے بارے میں کوئی آپشن آتی ہے، یا آپ خود کسی ایسے رشتے میں انٹرسٹڈ یا منسلک ہیں، تو یہ چیز قابل غور ہوگی، اس میں آسانیاں ہو سکتی ہیں. تیسری بڑی اہم چیز کہ اگر گھر کے ماحول میں یا آفس کے ماحول میں کسی وجہ سے کوئی رنجش یا چپکلش پیدا ہوتی ہے، جس کے آثار ہو سکتے ہیں لاسٹ ڈیز میں، یعنی ویکینڈ کے اوپر. پہلا دن گزر گیا منڈے، اور اس کے بعد دوبارہ فیز بنتا ہے جو فرائیڈے سے قریب آتا ہے، نیکسٹ فرائیڈے سے قریب آتا ہے. اس میں ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ امپارشل رہیں، کسی پارٹی کا حصہ نہ بنے، اور اگر بنے بھی تو ایسی گفتگو کیجیے گا، ایسی کمنٹس دیجیے گا جس کو آپ ایکسیپٹ کر سکیں اور کہہ سکیں. ادروائز آپ کے لیے تھوڑی سی امبیرسمنٹ کی پوزیشن بنتی ہے، جہاں پہ جا کے شاید آپ کو اپنی انداز گفتگو یا کسی تعلق کی وجہ سے تھوڑا سا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اس ساری سچویشن کو سمجھتے ہوئے آپ نے بڑا کیئرفلی کوئی وٹنس یا آربیٹریشن میں بیٹھنا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ بیٹھنا ہے. میٹرز ڈسپیوٹیبل اگر کوئی ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ انہیں اپنے طور پہ کچھ لوگوں کے ذریعے آربیٹریشن، پنچایت جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. لیگل میٹرز پولیس تھانہ کچہری کو اوائڈ کیجیے گا. کچھ ایسے معاملات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں شاید کسی کے لیے آپ کو آواز اٹھانی پڑے، کہیں کوئی انیشیٹو لینا پڑے، سفارش کرنی پڑے. اگر اس طرح کا بھی ہے تو آپ کو سب سے پہلے خود اچھے طریقے سے باخبر ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تاکہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے آپ خود کسی مشکل کا شکار نہ ہوں. یہ دوستو پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسد دوستو، لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. پلانٹری پوزیشن آپ کی اس ویک میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو ذرا سا ہائپر ایکٹیو قسم کی سچویشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے.
آپ کا اپنا سائن فائری سائن ہے، اور اس کے بعد ایک اور فائری سائن یعنی آتشی ستارہ جسے مارس کہتے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہاؤس میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ ستارہ آپ کے پاس آتا ہے تو یہ زندگی میں بہت سی چینجز اور تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کاموں کا انبار، پریشر زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ جا کے آپ کو اپنی انرجی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور انرجی میں فزیکل انرجی سے زیادہ مینٹل انرجی کی اپنی کوشش زیادہ بڑھائیے گا۔ یعنی ایسے میں اپنا شوگر لیول مینٹین ہونا چاہیے، آکسیجن آپ کا بہتر ہونا چاہیے، تاکہ آپ بہتر طریقے پہ پرفارم کر سکیں۔ چونکہ مارس کا تعلق ہوتا ہے فورسز کے ساتھ، اور لیو کے بہت سے خواتینوں حضرات کا تعلق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پالیسی، لاسٹ ویک بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، اس سے ہوتا ہے۔ تو ایسے میں رسپانسبلٹیز زیادہ بنتی ہیں، پریشر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان رسپانسبلٹیز اور پریشرز کو پرفارم کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک سفیشینٹ مینٹل ہیلتھ ہونا ضروری ہے۔ سیٹرن اینڈ کا جو تعلق ہوتا ہے زحل کا، یہ آپ کے 5th ہاؤس کے ساتھ ایک خاص اینگل بنا رہا ہے۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ کوشش کیجیے گا کہ اس ویک میں اپنی سوشل کمٹمنٹ کو کم رکھیے، یا صرف اس حد تک رکھیے جس حد تک آپ کو ضرورت ہوگی، نئے لوگوں کے سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کم سے کم لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیے گا، یا اگر ملتے ہیں لوگ کسی کام کے سلسلے میں، کسی بزنس آپشن کے سلسلے میں، تو کوئی اولڈ ریفرنس ہونا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہوگا۔ کسی ٹیمپٹیشن میں نقصان کا احتمال ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، یا کسی کے کام کرنے کے سلسلے میں آپ کے لیے کوئی تھوڑی سی پریشانی کا ہو سکتی ہے۔ میں اسے کھل کے یوں بیان کرتا ہوں، کوئی سفارش ہو سکتی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ کوئی کون ہے، آپ کسی کو تیسرا آدمی آپ سے کہتا ہے، آپ آگے کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس لیے ذرا سا بھی کام ہو تو ذرا سا چھان پٹک لیجئے گا، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ مالی معاملات کے سلسلے میں بھی یہ ٹائم ذرا سا کیئرفل کانشیس ہے۔ یہاں پہ آپ کے فنڈز شارٹیج کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی جتنی آپ کی مالی ضروریات ہیں وہ بھلے آپ کے پاس بھی ہوں، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ جب اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں سیونگ کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، وہ بھی ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر کچھ ایسٹس کو آپ شفل کرنا چاہتے ہیں، میں بیچنے کی بات اس سینس میں نہیں کر رہا، کیونکہ ری شفل میں بھی بیچیں کہ کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک چیز بیچ کے دوسری چیز کی طرف انویسٹ کرنا ہے۔ وہ آپ کی گاڑی ہو سکتی ہے، فرنیچر ہو سکتا ہے، یا گھر کا کوئی یا اپارٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انویسٹمنٹ میں واپس آنا چاہیے۔ اگر وہ انویسٹمنٹ کسی وینچر میں جا رہی ہے، کسی بزنس پرپس کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اسے 10 دفعہ آپ سوچیں گے کہ کیا آپ صحیح کر رہے ہیں، ٹائم درست ہے، اور جس چیز کی طرف چلے جا رہے ہیں کیا وہاں پہ آپ کا اسکوپ سیف ہے، محفوظ ہے۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈرا نہیں رہا بلکہ محتاط کر رہا ہوں، کیونکہ زندگی رکتی نہیں، چلتی ہے، لیکن جہاں احتیاط کی ضرورت ہو۔ اس ویکلی ہاروسکوپ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے ایک شیڈو بتانا کہ ستارے کس قسم کے ہیں۔ اگر آپ ایک سلسلے میں کسی سے رائے لے لیں گے، اپنے کوئی کنسرن کوئی ایسے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز آپ کے علم میں آ جائے جو آپ کے علم میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ بدل سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جوپیٹر آپ کے بڑے اچھے اینگل میں موجود ہے، 11ویں گھر میں ہے، مون سیٹرن اس کے ساتھ سن کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی پرانی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ ایسے مواقع ملیں گے جہاں پہ جا کے کچھ ڈیزائرز فلفل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ریلیشن شپ کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے یہ، اس حوالے سے میرٹل ریلیشن شپ کے لیے بھی ہے۔ اپوزٹ جینڈر زندگی میں اگر کوئی انٹر ہوتا ہے، اس سے جن سے مخالف سے اگر کوئی تعلق بنتا ہے، وہ بھی آپ کی خواہشات کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اس سے پہلے میں نے بات کی تھی، محتاط، وہ سلسلہ ہر اینگل میں جاری و ساری رہے گا، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور اب آگے بڑھنے کی اپنی جو رفتار ہے اس کو بھی آپ نے بڑا دھیمے رکھنا ہے۔ یہ چیز آپ کو ذرا سا سوچنے کی ہوگی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، وینس آپ کے اس ہاؤس میں ہے، تو یہاں پہ آپ کو
کریئر سے متعلق کچھ نئے مواقع اور اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی. میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے چانسز اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کوئی جوائنٹ وینچر. اچھا, میڈیکل پروفیشن جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ بڑی واسٹ فیلڈ سبجیکٹ ہو سکتی ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ میڈیکل پروفیشن سے وابستہ, یعنی وہ ڈائگنوسٹک لیبارٹری سے لے کے فزیوتھراپسٹ تک سارا ایریا ہوتا ہے. اس لیے اس سارے پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اپنی انکم کے لیے, اپنے ایریا آف انٹرسٹ کو انکریز کرنے کے لیے, اپنے اسکل, اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے آپ کی کوئی ٹریول, کوئی ٹریننگ, کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کو بس خوشی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, تاکہ آپ بہتر طریقے پہ کرنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس سے باخبر ہو سکیں اور اسے اپنی زندگی میں لا کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک بڑا اچھا سا ٹائم ہے. دوبارہ نئے سرے سے, اگر خدا نہ خواستہ پچھلے رزلٹس میں کچھ آپ کو پرابلم آیا تھا تو اس وقت رزلٹس امپروو کرنے کے لیے یہ فوکس کرنے کا ٹائم ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ 2 ستارے ایسے ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ ضرور کرتے ہیں, تو لہٰذا اس کو ذرا سا نکالنے کی ضرورت ہوگی. کاموں کا پریشر ہوگا, خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے اوپر ٹائملی ڈیلیوری ایک بڑا چیلنج ہوگا. تو اس چیلنج کو مینج کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. دوستوں کے ساتھ چینل ضرور شیئر کیجیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں. آمین. السلام علیکم ورگو دوستوں, سملہ دوستوں, کیسے ہیں جناب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بلکہ آپ کو اسٹرالوجیکل پوزیشن یہ آپ کی بتا رہی ہے. میں ابھی کچھ ستاروں میری نظر سے پڑھی تو میں نے آپ کے برتھ چارٹ میں مون پوزیشن نہیں لکھی تھی جو آج کی مون پوزیشن ہے. مون پوزیشن ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے جہاں لائف میں چینجز آتی ہیں. جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ مواقع کا پیریڈ ہوتا ہے, اپرچونٹی کا ہوتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں مواقع آپ کے پاس چل کے آتے ہیں. آپ نے بڑا لاجیکلی, کیئرفلی, وائزلی ان کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, ان سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, سیٹرن آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہے, تو یہ تھوڑی سی ہلچل بھی لے کے آتا ہے. ہلچل سے مراد یہ ہے کہ کچھ زندگی میں رشتوں میں تبدیلیاں آنے کی حالات ہوتے ہیں, تبدیلیاں مالی معاملات میں آنے کی ہوتی ہیں, اسٹیٹس چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جوپیٹر جو کہ 10ویں گھر میں ہے تو عموماً بھلے چیزیں برے طریقے سے ہوں لیکن اینڈ رزلٹ ان کا اچھا نکل سکتا ہے اگر آپ وائزلی ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا مرکری رولنگ پلینٹ جو مرکری ہے وہ ایک اچھے اینگل میں موجود ہے. ایک دوسرے اچھے ستارے کا اس کو روشن اسپیکٹ مل رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا اپنا ویژن بہتر اور برائٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کنزرویٹو اپروچ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ریلیشن شپ اگر آلریڈی پرابلم تھے, میں خاص کر ان کپلز کی بات کروں گا جو اس میں پائسس, سیجیٹیریس, جیمنائی اور ورگو, یہ 4 ستارے اگر آپ سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے کوئی ایشوز چل رہے ہیں تو یہ ایشوز ریزالو کرنے کا وقت ہے. ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا وقت ہے, چیزوں کو بہتر کرنے کا وقت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انٹروورٹ نہ ہو رہیے گا, ایکسٹروورٹ ہو گیا. وہ انٹروورٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی سے کوئی بات سنی, دل میں رکھی, اسی طرح اپنی ایک امیج اس شخص کے بارے میں آپ نے بنا لیا اور پھر اسی طرح اس کو آپ نے ہینڈل کیا تو وہاں پہ چیزیں خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جب یہ ستاروں کا اجتماع بڑے عرصے کے بعد زندگی میں آتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بڑا جینرسلی, کھلے دل کے ساتھ, شعور کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور میں یہ پھر کہتا ہوں کہ ورگوز کے لیے یہ اپرچونٹی پیریڈ ہے. بہت سے ورگوز شکایت کریں گے کہ ہمیں پرابلم ہے. ایگزیکٹلی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ مشکلیں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس میں ہم سوچ بچار کرتے ہیں, اپنا بہتر وزڈم استعمال کرتے ہیں, مشاورت استعمال کرتے ہیں, اس سے اپنے بارے میں کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ٹربل پیریڈ بھی ہوگا کچھ لوگوں کے لیے, خاص کر تعلقات میں, پارٹنرشپ میں, بزنس میں. فائنینشیل کرنچ ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے مجھے, اور فائنینشیل کرنچ کی ساتھ ساتھ آپ کی لگژری یا زندگی میں جو کمفرٹ ہے وہ افیکٹ کرے گی, جس میں گاڑی, گھر, چیزیں ساری آپ کے لیے ٹربل کا سبب بن سکتی ہیں, جس میں انویسٹمنٹ کی
ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن شاید آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز نہ ہوں، یا اگر ہیں بھی تو آپ ٹائملی اگر اسے لیکویڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ شاید آپ کو بر وقت میسر نہ ہوں۔ اچھا، جب یہ بر وقت میسر نہیں ہوتے تو وہاں آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کا دھیرے چلنے کا ہے، سننے کا ہے، ری ایکشن سے پہلے اپنا تھوڑا سا ٹائم لینے کا ہے، اور ابرپٹلی اگر کسی ایسی سچویشن میں بیٹھے ہیں، کسی ایشو کو ریزالو کرنا ہے، پارٹنرشپ ہے، پیمنٹس ہیں، اولڈ ڈیٹس کلیئر کرنے ہیں، تو تھوڑا سا فائنل کمٹمنٹ دینے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ضرور لیجئے گا، فوری طور پہ نہ ہو۔ اگر آپ میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا اٹھیں، پانی پئیں، سیکنڈ تھاٹ دیں، غور کریں، اور پھر اس کے بعد لاجیکلی، پریکٹیکلی، ایموشنلی نہیں، 2+2 کر کے پھر چیزوں کا کمٹمنٹ کریں گے تو آپ آنرڈ ہوں گے، سکسیسفل ہوں گے، کامیابیاں ہوں گی۔ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، وقت فائدہ اٹھانے کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، آسانیاں ہوں آپ کے لیے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ستارے کیا کہتے ہیں یہ بھی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں آپ کا رولنگ پلانٹ کون سا ہے؟ ساتھ ساتھ آپ کو انفارمیشن دینا بھی ضروری ہوگی۔ آپ کا زوڈیکل سائن تو لبرا ہے۔ لبرا کا رولنگ پلانٹ وینس ہوتا ہے۔ وینس کا نمبر 6 ہوتا ہے، آپ کا بھی نمبر 6 ہے، اور 6 نمبر کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت، یعنی آپ کے رولنگ پلانٹ کی پوزیشن اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سیجیٹیرین جو پوزیشن بن چکی ہے، چونکہ یہ مہینہ سیجیٹیریس کا ہے، آپ نے تھوڑا سا کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے ستارے میں ڈفرینٹ طرح کے نام لے رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں، تاکہ آپ میں سے وہ لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں، چونکہ انہی کی ریکویسٹ کے اوپر میں چیزوں کو ٹیکنیکلی بھی بیان کرتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اینگلز کو بتائیں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کا رولنگ پلانٹ موو کر کے 10th ہاؤس 4th ہاؤس میں موجود ہے، اور تیسری بڑی خوبصورت اینگل بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ بنتا ہوا 9th اینڈ 3rd ہاؤس کا، اویئرنیس کا۔ یہ وقت نالج کا ہے، لاجک کا ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کا، پلاننگ کا ٹائم ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ گھر شفٹنگ، اگر آپ کی کوئی شفٹنگ آ رہی ہے، ریزیڈنس میں شفٹنگ آ رہی ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ آپ کا چینج ہو رہا ہے، یہ تبدیلیوں کا بھی ویک ہے۔ اور اس ویک میں، یعنی کہ یہ پچھلے دنوں سے سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں بھی کریں گے، فیوچر میں اگر آپ کوئی چینج کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ویک بڑا ڈیسائسو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس میں خاص کر پہلے 3 دن جو ہے نا، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، یعنی پیر، منگل، بدھ تک کے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، بلکہ اگر آپ سفر کی پلاننگ کرتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں، ٹریول کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم بھی آپ کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں، ساتھ گھڑی ہے، مناسب وقت ہے، جہاں چیزیں مثبت طریقے سے کمپلیٹ ہوتی ہیں اور آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ مارس آپ کے خواہشات کے گھر میں شدت سے موجود ہے، اس لیے جذباتی پن نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی کام میں آپ نے جلد بازی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ اچھا، جلد بازی سے مراد اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں آپ کچھ اہم فیصلے بنا سوچے سمجھے ایموشنلی لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا وقت آپ کا ہے ایسا جہاں محتاط ہے، خاص کر فائنینشیل مینجمنٹ میں۔ ایسے لوگ جو اسٹاک ایکسچینج میں یا اسپیکولیشن میں، کسی اور بزنس میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم زیادہ ایڈوائزیبل ہے کہ کنسلٹنسی کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، گروپ کی شکل میں کریں گے تو آپ کو یہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ رسک شیئر ہوگا، میرا پوائنٹ کلیئر ہوا؟ رسک شیئر ہوگا، فائنینشیل لاسز کی صورت میں آپ کا رسک کم ہوگا، اور انکم کی صورت میں آپ کو پروفٹ تو کم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا رسک فیکٹر جب سیکیور ہوتا ہے تو یہ اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس چیز کو ذرا سا بزنس مین جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس فرق کو سمجھ سکیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اپنا 7th ہاؤس ریلیشن شپ جو ہے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ نئی بزنس اپرچونیٹیز آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ایسے فرینڈس یا ایسے لوگوں کی طرف سے جو کبھی آپ کے ساتھ منسلک رہے تھے، پھر باہر چلے گئے، جاب میں چلے گئے، نئے سرے سے آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر جوائنٹلی مل کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی جے وی یا کوئی ایسا پلان کرتے ہیں تو یہ ٹائم بھی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. پرانے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ترقی کا سبب ہو سکتا ہے. سیٹرن جو ہے یہ آپ کو تھوڑا سا محتاط کرتا ہے. فیملی ریلیشن شپ میں آپ نے کیئرفل ہونا ہے. اگر کوئی فیملی پراپرٹی کے سلسلے میں کوئی ایسے ایشوز چل رہے ہیں، آپ کی خاندانی آبائی جائیدادوں کے سلسلے میں لیگل لٹیگیشن ہے، تو اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہیے گا اور کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے پرابلمز اور اپنے معاملات کو آپ تھرو نیگوسیشن بات چیت کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. جوپیٹر اینٹی کلاک وائز آپ کے 9th ہاؤس میں تو ریجڈنس، شدت، یہ بری ہوگی. سیاسی معاملات بڑے برے چل رہے ہیں، آپ کے سامنے میں نے پچھلے ویک بھی بات کی تھی. کسی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے یا اپنی رائے دیتے ہوئے آپ ذرا محتاط رہیے گا. ایکسٹریمزم یا شدت کا رویہ آپ کے اپنے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور آپ سے منسلک افراد کے لیے بھی وہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. کیتو 7th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کچھ ایسی نیوز یا ایسی خبریں آتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جن کی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی یا جن کو ہم ویلیو نہیں کرتے. اس لیے کوئی بھی چیز اگر آپ کے علم میں کسی تیسرے شخص کے بارے میں آتی ہے، آپ کے تعلقات کے بارے میں آتی ہے، تو آپ کو بڑا کیئرفلی اس کو ٹرسٹ کرنا ہے، بلیو کرنا ہے اور پھر آپ نے کوئی ریئیکشن کرنا ہے. بلکہ سچ پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ ریئیکشن نہیں کرنا، ٹائم لینا ہے. یہ وقت آپ کا ٹائم گین کر کے سلو پیس کے ساتھ آگے بڑھنے کا. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. اپنا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے اور ہمیشہ کی طرح جو میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یہ ویک کس قسم کا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں جناب. اس میں 2 ایریاز ہیں. پہلے 2 دن بہت امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، امپورٹنٹ اس سینس میں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ویک آپ کے مالی معاملات کے لیے امپورٹنٹ ہے. بزنس میں وسعت، جاب میں چینج، تبدیلی یا نئی جاب کی آپشنز، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سوشل کمٹمنٹ اینڈ ایکٹیویٹیز کو ذرا سا آپ کو کم کرنا ہوگا اور یہ کم کر کے آپ کو فوکس اور کنسنٹریٹ کرنا ہوگا اپنے کیریئر کے سلسلے میں، خاص کر کیریئر میں جہاں آپ کی انویسٹمنٹ انوالو ہے. اگر آپ پرائیویٹ بزنس کرنے والے ہیں، پرائیویٹ بزنس اونر ہیں، سروس پرووائڈر ہیں، تو اپنے ایریا آف انٹرسٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی. لوگوں کے ساتھ پی آر آپ کا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کے خاص کر اسکارپیو ینگسٹر کے لیے میں یہ بات کروں گا، چونکہ مارس 10th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنا پرسنل امیج اس کے بارے میں بڑا کنسرن اور فکر ہوتی ہے. اس فکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کنسرنس اور اپنے پریزنٹیشن، اپنا امیج کو مثبت، بہتر اور پازیٹیو رکھتے ہیں، تو اسے پازیٹیو رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ پھر پہلے بھی میں نے کی تھی، دوبارہ پھر اسی طرح مالی فائنینشیل معاملات. جوپیٹر اٹھ کے جو 2nd ہاؤس انکم کا ہے وہ آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے. سیونگ کا ٹائم ہے، بچت کا ٹائم ہے، غیر ضروری اخراجات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. بچت کے ساتھ رہیے. اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں تو مت خریدیے گا، سیونگ کی طرف جائیے گا. آپ کو لیٹر ایج میں جا کے شاید فنڈز کی زیادہ ضرورت پیش آئے. ایسے خواتین و حضرات جن کی میرج یا شادی پینڈنگ تھی یا کسی ریلیشن شپ کے انتظار میں تھے ہے تو اس کا سٹیٹس سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا نہیں، اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ سوچنا چاہیے. اننیسیسریلی چیزوں کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. اسی طرح پارٹنرشپ میں بھی آپ کو اپنا کھلے دل و دماغ کے ساتھ رہنا چاہیے.
چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کے علم میں آتی ہیں یا آپ کے مزاج کو ناگوار لگتی ہیں تو ریئیکشن نہ کیجیے گا. کنٹرول یور سیلف. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت آپ کا جڑے رہنے کا ہے, اٹیچ ہونے کا ہے ان مراکز کے ساتھ جہاں سے آپ کی ایموشنل اور فائنینشیل اسٹیبلٹی وابستہ ہے, اسے ہٹنے کا نہیں ہے. ہوتا یوں ہے کہ کچھ ستارے ہماری زندگی میں ایسے معاملات پیدا کرتے ہیں جہاں جا کے ہم بجائے وائز ڈیسیژن میکنگ کے ایموشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے, بلکہ بہت سے لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ نصیحتیں زیادہ کرتے ہیں. تو بابا میرا کام ہی آپ کو ایڈوائز کرنا ہے. میرے وہ پیارے لوگ جو مجھے سنتے ہیں ان کی طرف سے جب مجھے ایک پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 سننے والوں میں سے اگر 2 لوگوں کی زندگی کسی میری انفارمیشن کی وجہ سے, ایڈوائس کی وجہ سے بچ جاتی ہے تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا. یہی ہونا چاہیے ان کا. یہ ایڈکشن نہیں ہے بلکہ ویکلی ہاروسکوپ ایک گائیڈنس بھی ہے. میں خود بہت سالوں سے اس سے وابستہ ہوں اور گائیڈنس لیتا ہوں, لیکن گائیڈنس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی سیلف ڈیسیژن میکنگ کو آپ کمزور کر لیجیے گا. نہیں, میں اپنے پیارے سننے والوں کو بہت اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے زیادہ سے زیادہ زور میں آپ کے اوپر دیتا ہوں کہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں, آپ نے فیلڈ میں آنا ہے, آپ نے مینیج کرنا ہے ساری چیزوں کو. آپ جتنے اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کریں گے, ہوم ورک کریں گے, نیگوسیشن کریں گے, بات کریں گے اور جذباتی نہیں ہوں گے, یو ول بی سکسیزفل ان یور لائف. تو دوستو, یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نیچر آپ کے پاس اچھے طریقے سے کچھ اپرچونٹی سائیکل لے کے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جب آپ ان اپرچونٹیز کو اویل کرتے ہیں تو تبھی تو سکسیزفل ہوتے ہیں. سکسیزفل ہونے کے لیے آپ کا ایک پرسنل نالج, امیج اور فائنینشیل بیس ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے اپنی اس بیس کو آپ نے ایٹ رسک نہیں لینا. رشتے ناتوں کے سلسلے میں اگر بہت دنوں سے نہیں تھا تو میں پھر یہ کہہ دوں, ایک آئیڈیل کی تلاش جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. پرفیکٹ 100% ذات انسان کی نہیں ہوتی, خدا کی ذات ہوتی ہے. ہمیں بہت سی جگہوں پہ بہت سے طریقوں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. اس کمپرومائز کے ساتھ آپ زندگی کا اس ویک میں کوئی بھی ضروری فیصلہ ہو لے لیجئے, اس میں بہتری اور آسانی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کے سائنس سے ریلیٹڈ ایک پروگرام بھی لانچ کیا تھا. وہ تقریباً اس وقت بہت بڑی تعداد میں دوست دیکھ بھی چکے ہیں, بلکہ ان سب کا بہت شکریہ جنہوں نے وہ پروگرام دیکھا. پھر اس کی پروگرام میں بہت سے لوگوں نے چینل سبسکرائب بھی کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں, آپ کی جو رائے ہوتی ہے, وہ پروگراموں کو امپروو کرنے میں یا آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھے بڑی مدد کرتی ہے. اس میں کچھ لوگوں نے مختلف اینگل سے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اوپر بات کیجیے گا, جو میں نے کی. ابھی بھی آپ کا برتھ منتھ ہے, آپ کا یہ برتھ منتھ چل رہا ہے. اس میں آپ اپنی سالگرہ کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیجیے گا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے جہاں آپ کا زوڈیکل سائن آغاز ہوتا ہے, سولر ریٹرن کہلاتا ہے. سولر ریٹرن پورے سال کا محاسبہ بتاتا ہے ہمیں. پیچھے پھر کے نظر دوڑاتے ہیں اپنے سالوں میں تو ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اسی کی روشنی میں اپنی مستقبل کی پلاننگ کا بھی احاطہ ہمیں کرتا ہے. دوستو, یہ تو ایک ڈسکشن ہے جو ایک شیڈو ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, اور یہ میرے بتانے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو میں یاد کرواؤں کہ یہ نیچر نے ہر چیز کا اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اور اس میں سے آپ جانتے ہوں گے, تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ ہر پھل کے بیج بونے کا ایک موسم ہوتا ہے, اور وہ موسم جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بیج بوتے ہیں تو وہ پھل اپنا یعنی درخت پھلاور نہیں ہوتا, ثمر اس طرح نہیں دیتا, کوالٹی آف فروٹ وہ نہیں ہوتی, اور اسے بہت سی بیماریوں کے خطرات ہوتے ہیں. اسی طرح اپنے اسٹرالوجیکل پیریڈ میں جب نیچر آپ کو اپنے وقت میں لے کے آتی ہے تو وہاں پہ وہ آپ کو تیار کرتی ہے فیصلوں کے لیے, ڈیسیژن میکنگ کے لیے جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں. اس ہفتے کی امپورٹنٹ چیز اگر میں یہ آپ کو بتاؤں تو جوپیٹر, سیٹرن, مون.
بڑی امپورٹنٹ پوزیشن میں موجود بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ یہ آپ کا جوائنٹ بزنس وینچر کا پیریڈ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں آپ کو اپنی آفیشیل رسپانسبلٹیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو جونیئرس کے ساتھ ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ ٹائملی آپ اپنے ٹارگٹ اور گولز کو اچیو کر سکیں، مینج کر سکیں سکسیزفلی وداؤٹ اینی فالٹ اور ہرڈل۔ یہ چیز آپ کو ذرا سا سمجھنی ہوگی۔ اس میں کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو تھوڑا سا لیک آف جیسے کوآپریشن بھی فیل ہوگا، یعنی تعاون میں کمی بھی فیل ہو سکتی، کچھ لوگ رائے سے متفق نہیں بھی ہو سکتے۔ یہی وہ سکل ہوتا ہے اچھے مینیجر کے لیے جو ان سارے پرابلمز اور ہرڈلز کو اچھے طریقے سے مینیج بھی کرتا ہے۔ اب بات آتی ہے مینیجرز کی، تو زندگی میں ہر شخص اپنی جگہ مینیجر ہے۔ ایک خاتون خانہ جو گھر چلاتی ہے وہ بھی مینیجر ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کی مینجمنٹ اس کے ہاتھ سے گزرتی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی اچھی مینیجر ہو تو گھر کا نظام بڑا خوبصورت طریقے سے گزرتا ہے، چلتا ہے، کیونکہ آپ کی سیونگ، آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کے ایکسپینس، آپ کی اولاد، نوکر، بچے، سارا کچھ وہ کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بیٹر ہاف کو ایزی نہ لیجیے گا، فار گرانٹیڈ نہ لیجیے گا، ان کی سروسز کو ایسا نہ سمجھیے گا کہ ان کا آپ کی زندگی میں کوئی رول نہیں، ان کا بہت رول ہے، اسپیشلی ان خواتین کا جو صرف جاب بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک مینیجر بھی ہیں، وہ ڈبل بینیفیشری ہیں۔ بہرحال اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کوآپریشن کا ہے۔ میں اس لیے آپ سے منسلک جو بھی ہیں، وہ آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، وہ آپ کے جونیئر کولیگ ہیں، سبارڈینیٹس ہیں، ان سب کا آپ کی کامیابی، آپ کی سکسیس میں ایک رول ہے۔ ان کو اکنالج بھی کرنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ بھی کیجیے گا، انکریج بھی کیجیے گا، اور ان کے لیے اگر زندگی میں کچھ بہتر کر سکیں، پروموشن کے لیے، چیزوں کے لیے، سال اینڈ ہونے جا رہا ہے، کوئی آپ نے ایسی رپورٹ ایز اے سینئر پوزیشن لکھنی ہے تو اسے پازیٹیو لے کے چلیے گا۔ گریوینسز نہیں ہونے چاہیے۔ یہ میں اس ویک تھوڑا سا اس لیے بات کروں گا کہ جوپیٹر 7th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ ایٹ لارج آپ کو پازیٹیو انرجی کے ساتھ کام کرنے کا میسج دیتا ہے۔ آپ کی پازیٹیو اپروچ، مثبت سوچ بیسیکلی آپ کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اگر کہیں رشتوں میں دراڑ ہے، پرابلم ہے، اسپیشلی ہسبینڈ اینڈ وائف، آپ کو اسپاؤس سے یہ گلا ہے کہ وہ اسٹبن ہے، چینج نہیں ہوتا، ضدی ہے، سارا کچھ ہے، کمیونیکیٹ کیجیے گا، بات کیجیے گا۔ مرکری آپ کے فرسٹ ہاؤس میں، مرکری جب فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ہر موضوع کے اوپر آپ کو خاموش رہنے کی بجائے آرام کے ساتھ اپنا معافی الضمیر بیان کرنا ہے، بات کرنی ہے، بتانا ہے، اور پھر دوسروں سے آپ نے ایکسپیکٹ کرنا ہے، اس کے بغیر آپ نے نہیں کچھ کرنا۔ سیٹرن 4th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک اس طرح کا سلسلہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے گاڑی میں سپیڈ بھی ہوتی ہے، اس میں گیئرز بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بریک بھی ہوتی ہے، یہ بریک کا فیکٹر بھی رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنا ایک پاؤں بریک پہ رکھنا ہے اور ایک اپنے اپنی منزل کی جانب رواں دواں رکھنا ہے، تاکہ کسی بھی لمحے کوئی انفورسین یا کوئی ایسی چیز ٹربل کریٹر کوئی چیزیں پیدا ہوتی ہے تو یو شوڈ پریس یور بریک، سٹاپ کریں، رکیں، سوچیں، دیکھیں اور پھر آگے چلیں۔ مارس 9th ہاؤس میں ہے جناب، یہ سفر کی علامت ہے، انڈیکیشن دیتا ہے سفر کریں گے بہتر ہوگا، ٹریننگ، سیمینار، ان چیزوں میں شرکت کریں گے تو حصول علم کا بھی ستارہ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ اچھا علم بھی رکھ سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید آپ کے گروپ سے جیلس تو نہیں میں کہوں گا، کمپٹیشن میں آ کے لوگ انسیکیور ضرور ہوتے ہیں، تو انسیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ڈومیسٹک افیئرز میں، یعنی جوائنٹ فیملی میں رہنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ اچھے طریقے سے سکسیسفل مینجمنٹ کا پیریڈ ہے کہ جہاں آپ نے اپنے ڈومیسٹک افیئرز کو اچھے طریقے سے چلانا ہے تاکہ آپ کی لائف میں آسانیاں ہوں۔
हेल्थ फैक्टर इज़ आल्सो देयर, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि वो ख़वातीन व हज़रात शाटिका, बैकएक और लोअर बॉडी में पेन की शिकायत है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। उससे कि जुपिटर जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हमारा लोअर बैक और स्पाइन से लेकर नीचे तक एरिया को वो अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। मार्स इज़ वेरी गुड, वो अच्छा है, वहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल इज़ गुड, बल्कि नए इल्म, नए नॉलेज से रिलेटेड लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती है जो आपका विजन ब्रॉड करते हैं। तो दोस्तों, ये इस वीक की प्लानिटरी पोजीशन है और सोलर रिटर्न इन सारी चीज़ों का तकाजा करता है। आगे बढ़ो, काम करो, सोचो, एक्सपीरियंस लो, गेन करो और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करो। इस वीक जिनकी सालगिरह है उन सबको मेरी तरफ से जनाब हैप्पी बर्थडे। और साथ साथ अभी कुछ लोगों की फरमाइश मुझे आई थी कि आप एक्सक्लूसिव डेट के ऊपर प्रोग्राम कीजिएगा। असल में काम का प्रेशर ज़्यादा है, मैं कोशिश करूँगा कि ब्रीफली एक प्रोग्राम करूं जिसमें सेजिटेरियस में पैदा होने वाले लोगों को उनकी डेट के हवाले से कुछ बता सकूं। और ये मुझे इनकरेजमेंट सिर्फ इसलिए हुई चूँकि आपने पहला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद किया था, अप्रिशिएट किया था, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक आध दिन में वो भी आपको दूं ताकि आप सुन सकें कि 1 से लेकर 9 तक पैदा होने वाले सेजिटेरियन लोग किस किस्म के हो सकते हैं। हम मज़ीद क्लोज़ आके आपके बारे में बता सकेंगे। इस सिलसिले में अब फर्दर कोई राय हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको टाइम इस वीक में पूरे हॉरोस्कोप में ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका महीना है। आपका महीना है तो आपका राइट है कि अपने बारे में पूछें या जो सजेशन है करें, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, आसानियाँ बाँटें ताकि आपके लिए आसानियाँ हो, और चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट तो है ही हमेशा की तरह। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकैन दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जनाब आप खैरियत से होंगे। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस इस वीक में बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इख्तलाफ राय की इंडिकेशन बनती हुई दिखाई देती है, और इख्तलाफ राय की वजह से आपका अपना एनर्जी लेवल लो होता हुआ दिखाई देता है। इंथुजियाज़म यानी जिस जज्बे के साथ आप काम कर रहे थे वो जिसे कहते हैं डाउन होता हुआ, कम होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ना कीजिए, चीज़ों को फेस करना देखिए, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हैंडल करना देखिए। ये टाइम 2 दिन का है, यानी पीर, मंगल, बुध से सूरत हाल बेहतर और क्लियर होती हुई दिखाई देती है। वहाँ पे जाके आपके मसाइल निस्बतन कम हो जाएंगे। बल्कि मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि जब मून पोजीशन थर्सडे फ्राइडे तक आएगी तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे एंगल ले, अभी भी आ रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे मामलात अगर आपने बिज़नेस के सिलसिले में फ़ॉलो अप किया था, उसका रिस्पांस नहीं आया, तो वो वापस आता हुआ दिखाई देता है। नए सिरे से आउट ऑफ ब्लू कुछ चीज़ें दोबारा जन्म लेती हैं, लेकिन साथ साथ ज़रा मैंने कहा स्ट्रगल ज़्यादा बनती हुई दिखाई देती है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़, अगर आपके कोई लीगल मामलात हैं किसी भी तरह के, कहीं भी जॉब में कोई इशू है, शोकाज नोटिस है, आपकी बिज़नेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली में कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई लीगल मामलात हैं, तो उसके बारे में बड़ा बाखबर होना आपको ज़रूरी होगा, एहतियात के साथ रहना होगा, ताकि किसी तरह कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपके मामलात ज़िंदगी को ज़रा सा अफेक्ट कर सके। बच्चों से मुतल्लिक ये टाइम तवज्जो तलब होगा। आपके जहन में है छोटे बच्चे, उनके करियर, उनकी चीज़ों से मुतल्लिक आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट साइन बनता हुआ दिखाई देता है। फ़ैसला करने का टाइम है, स्पेशली टीनेजर्स, उनके लिए एजुकेशन से मुतल्लिक कुछ कंसर्न बनते हुए दिखाई देते हैं। ज़रा सा मैं ये कहूँगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि ये टाइम अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लिए डिवोट कीजिएगा। आप देखिए, मैं अक्सर बात करता हूँ बहुत सालों से इस सब्जेक्ट में कि बहुत से ख़वातीन हज़रात से भी मैं मिलता हूँ। मर्द हज़रात मोस्टली अपना टाइम जो है अपने बिज़नेस को देते हैं, बिज़नेस के बाद उनकी कुछ कमिटमेंट्स होती है, फैमिली में इतने इंगेज या इन्वॉल्व नहीं होते, और अक्सर वो ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ। मतलब ये कि अगर आपने माली ज़रूरियात पूरी कर दी तो महज़ उसे ये समझना कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि
آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں، ان سے دوری مت کریں جو مجھے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جب آپ قریب ہوں گے تو آپ کو ان کے خاص کر ٹین ایجر بچے، گروئنگ بچے جن کی پرسنالٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کے ساتھ ٹائم دینا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طرح اپنی اسپاؤس، اپنی وائف یا اپنا ہسبینڈ، یہ دونوں رشتے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنی سوشل کمٹمنٹس یا ایکٹیویٹیز کو کم کر کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریے گا۔ بلکہ اس کے اوپر ہم الگ سے میں کچھ پروگرام کروں گا، اس چینل سے ہٹ کے کوئی ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ ہم بات کریں گے گائیڈنس کی، اپنی ہزاروں اسٹرالوجیکل کلائنٹس کی روشنی میں۔ میں اس لیے سے یہاں نہیں جاؤں گا کہ ہم ڈسٹریکٹ ہوں گے، بس صرف یہ کہوں گا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی خوبصورت ہے، انہیں اگنور نہ کیجیے گا، ان کے اپریشیٹ کیجیے گا، انہیں ایکنالج کیجیے گا۔ مالی معاملات میں میں کہوں گا کہ آپ نے سیونگ کی طرف جانا ہے۔ غیر ضروری اخراجات، اسپیشلی گاڑی، بائک، ایسی لگژری آئٹم جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی طرف نہ جائیے گا، اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھیں، کم ایکسپینس کیجیے گا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا اسٹیٹس کے مطابق کچھ چیزوں کی ضرورت ہے تو اکارڈنگلی جس کا جو اسٹیٹس ہے، میں یہ نہیں کہتا کسی کے لیے سائیکل بھی اسٹیٹس ہے، کسی کے لیے بڑی گاڑی بھی نہیں ہے، کم ہوتی ہے، یہ سوچ کی بھی بات ہوتی ہے، ضرورت کی بھی بات ہوتی ہے، یہ اس لیے یہ ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہیں کوئی چیز بہت کم ہے کہیں زیادہ، یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت سے ہٹ کے اگر محض اپنی کسی خواہشات کی وجہ سے اگر آپ لون کی طرف جاتے ہیں تو اسے اوائڈ کیجیے گا۔ میں مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ جو اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے، سال 1.5 سال تک اپنے اون ریسورسز کے ساتھ کام کیجیے گا، لون اور ڈیٹ سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے آپ کی، اور پھر پلانٹری پوزیشن کے بعد پھر مجھے آپ کے برتھ چارٹ پہ نظر پڑی تو یہ خیال آیا وہ بزنس فالو کیے تھے جو آپ نے، جہاں سے آپ کو رسپانس نہیں آیا تھا، اس ویک میں ان کو آپ فالو اپ ضرور کیجیے گا، آپ کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور میچور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پیارے کوئرس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو تھا کہ ہماری شادی کے بارے میں آپ نہیں بتا رہے، زندگی میں مشکلات ہیں، فائنینشیل ایشوز چلے آ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فائنینشیل کرنچ، یہ کوئریز کا میں نے کچھ پروگراموں میں پہلے بھی بتایا تھا کہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی اس ویک میں جب ہم دیکھیں گے تو اس میں زیادہ شدت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسپیشلی اگر میں یہ کہوں تو یہ اس ویک کے پہلے 3 days اگر آپ کی کوئی کمٹمنٹ تھی پیمنٹ کی کرنے کی ساری چیزیں، تو یہاں پہ آپ کو بیفور ٹائم چیزوں کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ بلکہ اگر کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ کوئی آپ کی پیمنٹس، بینک لون، گاڑی، یہ وہ ساری چیزیں، تو میں یہ کہوں گا بیفور ٹائم اپنا ارینجمنٹ کیجیے گا۔ اگر اس میں، اور اس ویک نہیں بلکہ اگر اگلے ویک بھی ڈیو ہے تو کوشش کیجیے گا کہ آپ بیفور ٹائم ریلیف لینے کے لیے کوئی اپلیکیشن یا دے دیں۔ اسی طرح پرائیویٹ لون پیمنٹ کے لیے بھی اپنا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اکارڈنگلی یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی اپنی پیمنٹس آنی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی مجھے ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تھوڑا سا کرنچ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جن کے اوپر آپ ڈپینڈ کر رہے تھے ان کے اپنے انکم حالات میں بھی ذرا سی ڈیفیکلٹیز کی انڈیکیشن ہے، جس کی وجہ سے نیت نہیں ہوتی، حالات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ شاید آپ کو اس طریقے کے ساتھ پیمنٹ نہ کر پائیں۔ یہ تو ایک فائنینشیل، چونکہ فائنانس سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس لیے میں نے آغاز ہی اس سے کیا ہے۔ وہ ہمارے زندگی کے 80% معاملات آسان ہو جاتے ہیں اگر آپ کی مالی حالات بہتر ہوں، رشتے بھی، حتیٰ کہ میں سچ کہوں گا رشتے بھی اس سے بہتر رہتے ہیں، ہیلتھ بھی بہتر رہتی ہے۔ اور جب دیکھا بھی یہ گیا ہے، برے وقت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فائنینشیل کرنچ آتا ہے تو ساتھ ساتھ چیزیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ بیڈ ٹائم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ بہرحال خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، یہ میری خواہش ہے آپ کے ساتھ، لیکن ہمیں محتاط کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے خرچ کرنا ہے، اور اپنے اس سائیکل کو آپ نے اگلے کچھ عرصے تک رکھنا ہے۔ خاص کر یہ میں اس ویک تک نہیں رہوں گا، 22-23 دسمبر تک کا آپ کا صورتحال جو ہے اخراجات میں زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔
یہ جناب آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے، ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی میں آپ سے کہوں گا کہ کچھ مزاج میں شدت یا اگریشن اگر ہے، ایکسپیکٹیشن آپ کی ضرورت سے زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اپنے پارٹنر سے، اپنے بزنس سے، اپنے کولیگ سے، اپنے اسپاؤس سے، اسے بھی ذرا سا ریئلسٹک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلانٹری پوزیشن کبھی کبھی ایسی بن جاتی ہے جہاں ہمیں وہ افیکٹ کرتی ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، چونکہ آپ کا ایئر سائن ہے، ایئر سائن کے لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ سے بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اور خاص کر لاسٹ ویک میں جو پولیٹیکل سینیریو تھا، جو پوزیشن تھی، وہ بہت سے لوگوں کو اور خاص کر ایکویرین لوگوں کے اوپر اس کے نفسیاتی اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ سیڈنس ہوتی ہے، اریٹیشن، انگزائٹی، انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھی بے بسی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آپ یقیناً اس سے گزرے ہوں گے۔ اگر ایسی کوئی پوزیشن ہے تو پیارے دوستو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طور پہ جس حد تک معاشرے میں بہتری کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ رول ضرور پلے کرنا چاہیے، لیکن بہت سی چیزیں ہمارے بس سے باہر ہوتی ہیں۔ اس بے بسی کو اپنی کمزوری نہ بنائیے، اس سے اپنی شخصیت کو ڈیمیج نہ کیجیے، ویک نہ کیجیے، بلکہ مضبوط کیجیے اور تیار ہوں زندگی میں کہ ایسے حالات ہوں تو آپ اس قابل ہوں کہ کسی کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ بڑا ایک اہم سا سلسلہ ہے، گو کہ اس کا تعلق سب سے ساتھ نہیں ہوگا لیکن بہت سے ایکویرین لوگوں کے ساتھ یقیناً ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا سائن، جیسا میں نے کہا مجھے کیوں پسند ہے، یہ پیار کرنے والے حساس لوگوں کا سائن ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کا سائن ہوتا ہے جو بہت زیادہ اپنی ایک ڈیفرنٹ سوچ رکھتے ہیں، اپروچ رکھتے ہیں، اور اس میں ریئیکشن بھی ان کے ویسے ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر تعلقات میں پرابلم بھی آتے ہیں۔ تو خیر، یہ چیزیں ساری محتاط طریقے سے سمجھنے والی ہیں۔ فرینڈ سرکل میں بھی آپ ڈیبیٹ یا بحث کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا نقطۂ نظر آپ کے نقطۂ نظر سے میچ نہ کرے تو وہاں ڈس اپوائنٹ ہو کے آپ اپنے دوستی کو بھی ایٹ اسٹیک کر سکتے ہیں۔ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ کو آپ نے امپروو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ بچوں کا سائن بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے فیملی بانڈز کو اسٹرینتھن کیجیے گا، مضبوط کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان خواتین و حضرات کے لیے جن کا خدا نخواستہ ریلیشن شپ بریک ہو چکا تھا، نئے ریلیشن شپ میں جانے کے لیے بھی کچھ اچھی پیریڈ انڈیکیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے اپنے فرینڈ سرکل میں پرانے کولیگ، جاننے والے لوگوں میں سے کوئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کی ذات میں انٹرسٹ رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا سلسلہ آپ کی زندگی میں بن رہا ہے نئی شادی کے لیے، نئے تعلقات بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ ساری زندگی تنہا نہیں گزرتی۔ البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں کچھ وقت تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کچھ کم وقت تک ساتھ دیتے ہیں۔ آپ سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ بہت زیادہ کرٹک نہ ہوں، ایکسیپٹ کریں انسانی ریلیشن شپ کو انسانی ریلیشن شپ کے مطابق، کیونکہ وہ بہت سے لوگ، میرے ہزاروں لوگ ہیں میری لسٹ میں، جو بڑی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا لبرل کریں، ریلیکس کریں اور فورگو کریں اپنے بہت سے ارد گرد کے لوگوں کو، تو آپ کے تعلقات میں بڑی آسانی اور بڑی کمفرٹ پیدا ہوگی۔ مالی معاملات کی ڈسکشن ہوگی، بچوں سے متعلق۔ اچھا، سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ کا اپنا وینس ہائر ایجوکیشن اور ایکسپوئر، اسپرچول ایکسپوئر بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ 9th ہاؤس کا ستارہ اٹھ کے 12th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہمیں کچھ نئی طرح کے ایموشنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کچھ خواب، کچھ ڈریم ایسے آئیں گے اس پیریڈ میں جو شاید آپ کو ڈسٹرب کریں۔ اگر ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو انہیں ایز اٹ از تسلیم نہ کریں، بلکہ ان کی تعبیر اور ان کی چیزوں سے پازیٹیو معنی نکالنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کسی ڈاؤٹ میں مبتلا نہ ہوں، اور مثبت سوچ رکھنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ خدا حافظ۔ جی پائسیز دوستو، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔
جناب پائسس کا ٹائم، پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ زحل کی موجودگی کی وجہ سے جناب آپ کا ایک ٹائم تھوڑا سا ٹف، یس وہ ٹف بھی ہے، اور ٹف ہونے کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں تو اس میں مون پوزیشن جو ہے آسانیاں بھی دے رہی ہے، چیلنجز بھی دے رہی ہے۔ ڈومیسٹک ایریا آپ کا بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ کا سروس ایریا میں پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ ایسی کمٹمنٹ جو ٹائملی ڈیلیور نہیں ہو پائیں، یا ایسی ڈیوٹیز جو اسائن ہوئی تھی آپ کو وہ آپ نہیں کر پائے، تو اس کی وجہ سے جواب طلبی یا تھوڑے سے معاملات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں اسپیشلی میں بات کروں گا لیگل فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے، آفس مینجمنٹ اینڈ ایچ آر سے ریلیٹڈ اگر آپ کی فیلڈ ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے ذرا سا اپنی ریپوٹیشن اور جسے کہتے ہیں لائلٹی کو بچا کے رکھنے کا ٹائم ہوگا، اور لوگ آپ سے شاکی ہو سکتے ہیں، شکوہ کر سکتے ہیں، بھلے آپ ڈیوٹی کی شکل میں اپنی ڈیوٹیز دے رہے تھے، پرفارم کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ آپ سے شاکی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بڑا کوشش کیجیے گا کہ باعث نہ ہو، سنی سنائی چیزوں کے اوپر کسی کے مقدر کا فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ کے ذمہ کوئی ایسی انویسٹیگیشن یا اسائنمنٹ آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو ایک دوسری چیز آپ نے یہ سمجھنا ہے دوستوں کہ آپ کا اپنا پلانٹری پوزیشن میں 7th ہاؤس 10th ہاؤس میں آپ کی گفتگو بڑی میٹر کرے گی اس ہفتے میں۔ اگر آپ وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ کا مینٹور ہیں کسی جگہ پہ جا کے، لائف کاؤنسلنگ کرنے والے سائیکالوجی سائیکیٹرسٹ ہیں، تو آپ کے الفاظ کسی کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں چونکہ اس میں جب آپ کوئی ایسا ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں تو آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز سامنے نہیں آنے چاہیے۔ سیٹن جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی انکانشیسلی ہم اپنے پرسنل فریم سے، مائنڈ تھاٹ سے نکل نہیں پاتے، اور اسی طرح لوگوں کو ٹریٹ کر کے اپنی گریوینسز یا اپنا مزاج انکلکیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں دوسروں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کلین یور سیلف، کلیئرٹی کے ساتھ۔ آپ جج ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، موٹیویشن اور پازیٹیو اپروچ آپ کے آنے والے لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ یہی رویہ آپ کا گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ کسی کی غلطی کی وجہ سے آپ اس کے ماضی کو بھی سارے کو لپیٹ نہیں سکتے۔ فائنینشیل میٹر میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی غیر ضروری راہو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، سے انکم ہاؤس میں۔ راہو جب یہ ہوتا ہے تو آپ کو غیر ضروری چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے، جہاں آپ اپنی سیونگ کو ختم کر کے ایکسپینس کرتے ہیں، اور وہ ایکسپینس اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ غیر ضروری اخراجات کی طرف سے آپ پرہیز کیجیے گا۔ اپنے بچوں سے متعلق آپ کا کنسرن بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسپیشلی میں یہ کہوں گا بڑی ایج کے بچے، ان کی پرسنل میرج، شادی بیاہ سے متعلق اگر آپ نے کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، ان کی رائے کے ساتھ کیجیے گا، ان کی رائے سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا۔ ڈومیسٹک افیئر میں بھی کنسرن آپ کا رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ گھر میں کسی کی ہیلتھ یا کوئی ایسا ایشو فیملی میں آتا ہے جہاں کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں شاید آپ کو ذمہ داریاں زیادہ دینی پڑے، رسپانسبلٹی نبھانی پڑے، کسی مہمان کو کسی اور کو لک آفٹر کرنا پڑے، جس کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف اور آپ کا کیریئر میں بھی افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن حالات کبھی کبھی انوائڈیبل ہوتے ہیں، ہمیں کچھ ایسی ذمہ داریوں کو نبھانا بھی پڑتا ہے۔ بہرحال یو ہیو دا کیپیسٹی، آپ کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج ضرور کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اپنا بہت خیال رکھنا ہے، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اسپیشلی اپنا کولیگ، اپنے ورکنگ انوائرمنٹ، اس کے اندر آپ نے اپنی اپروچ کو بڑا صحیح اور مثبت رکھنا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔